جہاد ختم ہونے کے بعد جب ہمیں غنیمت کا مال دیا ہم بہت خوش ہوئے. تو سلمان فارسی میری طرف متوجہ ہوئے تھے اور مجھ سے کہا تھا اے زہیر مال ملنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی تجھے؟ میں نے کہا بہت خوشی ہوئی. فرمایا اس سے زیادہ خوشی تجھے میدان کربلا میں ہوگی جب تو رسول کریم علیہ السلام کے شہزادے کا ساتھ دے گا. برادران اسلام اب یہ زہیر بن قین بن بجلی یہ رسول کریم علیہ السلام کے شہزادے امام عالی مقام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اب قافلے میں ایک اور فرق پڑتا ہے. اب یہ قافلہ جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے. مختلف راستوں سے امام عالی مقام گزرتے رہے. بے شمار لوگ آپ سے ملتے رہے. اگر بیان کرنے جاؤں گا تو وقت بہت سا لگ جائے گا. برادران اسلام آئیے اب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. وہاں لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ تو بتاؤ کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. بس یہ کہنا تھا. امام عالی مقام نیچے اترے خیمے گاڑ دیے گئے. عورتوں کو ٹھہرایا اپنے رفقا کو ٹھہرایا. فرمایا یہی وہ جگہ ہے کہ مجھ سے میری ماں بچپن میں فرمایا کرتی تھی اے حسین کربلا کے میدان میں تجھے شہید کر دیا جائے گا. میرے والد مجھ سے کہتے تھے, میرے نانا مجھ سے کہتے تھے, میرے بھائی مجھ سے کہتے تھے. لگتا یہ ہے کہ یہی ہماری شہادت گاہ ہے. برادران اسلام امام عالی مقام نے وہاں پر اپنے خیمے لگا دیے اور سارے رفقا اور سارے محب اہل بیت اب یہاں پر ٹھہرتے ہیں. برادران اسلام اب ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے حر کو بھیجا جاؤ اس لشکر کا گھیراؤ کرو. حر آیا تو اس کے سواری سارے پیاسے تھے. امام عالی مقام نے سب کو پانی پلایا, پیو پانی. اب نماز کا وقت ہوا. امام عالی مقام نے فرمایا الگ الگ نماز پڑھو گے یا میرے پیچھے نماز پڑھو؟ سب نے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام عالی مقام نے نماز پڑھائی. یہ سارے یزیدیوں نے آپ کے پیچھے جو ہے نماز پڑھی. اس کے بعد حر کہنے لگے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہم آپ کو آگے نہیں پڑھنے دیں. امام عالی مقام حور پر جو ہے وہ غضبناک ہوئے اور حور کو امام عالی مقام برا بلا کہنے لگے. برادران اسلام مگر حر نے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالا. امام عالی مقام نے ایک موقع پر اس سے کہا تیری ماں تجھ پر روئے؟ تو حر نے کہا حضرت اگر آپ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا میں بددعا کے الفاظ نکالتا, مگر آپ کی والدہ تو وہ ہیں کہ جن کی میں بھی تعریف کرتا ہوں. میں اپنی زبان سے آپ کی ماں کے خلاف کوئی بھی الفاظ نہیں نکالوں گا. برادران اسلام اب رات کا وقت جب ہوا تو یہ حر آئے. امام عالی مقام سے انہوں نے کہا حضرت آپ خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے جائیے اور آپ یہاں سے دور مقام پر نکل جائیے. جب صبح ہوگی تو جیسا تیسا جواب میں چاہوں گا ان کو دے دوں گا. امام عالی مقام بعض روایتوں میں آتا ہے مورخین نے لکھا آپ اپنے رفقا کے ساتھ نکلتے ہیں, گھومتے گھومتے واپس اسی جگہ پر آ گئے. پھر پوچھا صبح کے وقت کہ اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے. سمجھ گئے کہ اب ہماری شہادت کا وقت جو ہے ہماری شہادت یہیں پر ہے اور وقت شہادت جو ہے وہ آنے والا ہے. برادران اسلام اب ملک رے, ایک ملک کا نام تھا رے, اس پہ سلطنت کا جھگڑا تھا. تو یزید تو ابن زیاد نے عمر بن سعد جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا تھا تو ابن زیاد نے اسے بھیجا. بھیجنے کے لیے لشکر کو روانہ کرنے والا تھا تم جاؤ اور مقام اور ملک رے کو تم فتح کرو, رے کی حکومت ہم تجھے دے دیں گے. ابن زیاد نے جب سنا, ابن سعد نے عمر بن سعد نے جب سنا وہ بہت خوش ہوا. لیکن جب ابن زیاد کو پیغام آ گیا کہ اس طریقے سے امام عالی مقام آ گئے اور کربلا میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں تو اب ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا اب بعد میں رہ جانا, پہلے تمہیں یہ مار کا سر کرنا ہوگا. اگر تم امام عالی مقام کے سامنے میری بات پیش کرو, اگر وہ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ امام عالی مقام کو تم قتل کر دینا. برادران اسلام یہ عمر بن سعد پہنچتا ہے. اب امام عالی مقام کی اور اس کی گفتگو ہوتی ہے, وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے, اسے بھی آپ سن لیجئے. امام عالی مقام نے عمر بن سعد سے کہا جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں پر واپس جانے دو, ایک تجویز, یا مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو کہ میں اپنی باقی زندگی وہیں پہ گزار لوں, دوسری تجویز, یا مجھ کو سیدھا یزید کے پاس لے جاؤ جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر لیا تھا, تو کیا پتا اسی طرح میں یزید کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر لوں. عمر بن سعد بہت خوش ہوا, اس نے خط لکھ دیا ابن زیاد کے نام کہ صلح کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے یہ فرماتے ہیں کیا کیا جائے. وہاں پر شمر خبیث موجود تھا. جب ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے صلح کر لی جائے
تو شمر کہنے لگا وہ تو آ گئے تمہارے گھیراؤں میں، وہ تو کوفے میں داخل ہو گئے، اب ڈر کے مارے وہ صلح کا پیغام دیتے ہیں، تم کیسے بزدل بنتے ہو کہ تم انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا چاہیے اور ان کے رفقا کو بھی جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے۔ اب ابن زیاد شمر کی باتوں میں آ گیا اور وہی پیغام عمر بن سعد کو اس نے دے دیا، اگر تم مہم کو سر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم شمر کو بھیجتے ہیں۔ برادران اسلام، اب شمر کو بھی جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اب آئیے، امام عالی مقام 9 محرم الحرام کی رات آتی ہے، یہی رات اس نے اتفاق کہیے آج بھی جمعرات ہے اور اس وقت بھی جمعرات تھی، یہی رات تھی۔ امام عالی مقام نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا، سارے رفقا کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا جس کا دل چاہے جانے کا وہ چلا جائے، جس کا دل چاہے کہ وہ جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ میں دنیا میں اس سے سوال کروں گا نہ آخرت میں کہ وہ گیا کیوں۔ برادران اسلام، اب جو سارے آپ کے رفقا تھے کہا حضرت نواز رسول امام عالی مقام اگر آپ شہید ہو گئے تو ہمیں ہماری زندگی اچھی نہیں لگے گی، ہم تو آپ پر اپنی جان کو قربان کریں گے، ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور کسی نے خوب کہا کہ یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو کود جائیں ہم سمندر میں، ارے جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ برادران اسلام، عجیب و غریب الفاظ تھے۔ کوئی کہتا امام عالی مقام آپ مقابلہ تو کریں، دیکھیے میں اتنی زور سے تلوار چلاؤں گا جب تک اس کی مٹھی میرے ہاتھ میں نہ آ جائے میں تلوار چلاتا رہوں گا۔ برادران اسلام، کوئی کہتا کہ اگر میرے پاس سے تلوار ٹوٹ جائے میں ان پر پتھروں کی اتنی بارش کروں گا کہ یزیدیوں کو میں شکست دے دوں گا۔ امام عالی مقام نے سب کا جوش دیکھا، سب کا جذبہ دیکھا، امام عالی مقام بہت خوش ہوئے۔ برادران اسلام، آئیے اب 10 محرم الحرام کی قیامت خیز صبح طلوع ہوتی ہے، امام عالی مقام نے فجر کی نماز ادا کی، آپ کے رفقا نے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب امام عالی مقام نے فرمایا دیکھو اب سورج نکلنے والا ہے، معرکہ بدر اب گرم ہونے والا ہے، اور ہم نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور ہم نے بڑی چابک دستی کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا ہوگا۔ برادران اسلام، یہ سارے آپ کے رفقا اس بات پر تیار تھے، آئیے جناب اب میدان جنگ، اب یہ کارزار گرم ہونے والا ہے۔ امام عالی مقام اور ان کے رفقا بھی تیار ہیں، مگر پہل نہیں کرتے کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، اگر سامنے والا پہل کرے گا تو ہم پہل کریں گے۔ برادران اسلام، آئیے اب میدان کارزار گرم ہوتا ہے اور نقارہ جنگ جو ہے وہ بجایا جاتا ہے۔ برادران اسلام، سامنے سے ایک یزیدی آیا امام عالی مقام سے لڑنے کے لیے۔ اب امام عالی مقام میدان میں آتے ہیں، جنگ سے پہلے ابھی شروع ہونے والی ہے جنگ، امام عالی مقام میدان میں آئے، فرمایا او یزیدیوں میں خود نہیں آیا، تم لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے تو خطوط نہیں لکھے۔ امام عالی مقام نے پورا بوریا جو ہے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا یہ دیکھو یہ تمہارے لکھے ہوئے خطوط تو ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ برادران اسلام، پہلے دور میں ہوتا کیا تھا، اس گروپ سے ایک شخص آتا، اس گروپ سے ایک شخص نکلتا، لڑائی ہوتی، پھر دوسرا آتا، پھر لڑائی ہوتی، اس طریقے سے جو ہے جنگ ہوا کرتی تھی۔ آئیے جناب، ادھر سے ایک یزیدی آیا اور ادھر سے عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوان تھے، شادی ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، ان کی اہلیہ ام وہب ان کو اپنے ساتھ لے کے آئی، کہا تیری جان اگر نواز رسول پہ قربان ہو جائے یہی تیرے لیے بہت بڑی بات ہے، تو اپنی جان کی فکر نہیں کر بلکہ نواز رسول کی تو فکر کر۔ برادران اسلام، میدان کارزار گرم ہوتا ہے، ادھر سے یزیدی آیا، ادھر سے عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔